الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ بہت اللہ پاک کا کرم ہوا الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ یہ ننھے معصوم لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ واللہ ان لوگوں کی نعت تلاوت اور حمد کے بعد اپنا بیٹھنا اضافی لگ رہا ہے، اپنا بیٹھنا ایسا محسوس ہو رہا ہے انشاءاللہ ہماری یہ محنت وصول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جن بچوں نے یہاں پرفارمنس کر دی نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اور جو بچے رہ گئے ان کے لیے بھی ہماری طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تھوڑی سی پریکٹس کریں۔ ہم معمولی سا ٹیسٹ لیتے ہیں جس میں ہم بچے کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں، وہ کانفیڈنس ہو تو ہم الحمدللہ ان کو انکریج کرتے ہیں، آئیں ممبر پر بیٹھیں۔ آخر آگے چل کر انہی میں سے کسی نے یہاں کا کسی بھی مسجد کا کسی بھی جگہ کا اس نے مصلی سنبھالنا ہے، اللہ جس کو قبول فرما دے۔ تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی ننھی پیاری آوازیں سن کر معصوم لوگ کہ ان لوگوں نے اپنا اس کا اظہار کیا، اللہ کریم ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے، محبت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اور اپنے خاندان کی دینی رہنمائی کے لیے اللہ پاک قبول فرما دے۔ ان میں سے جو کوئی بھی دیندار بنے گا، دین سیکھے گا، تو وہ پوری فیملی دین میں مستغنی ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں ایک عالم دین ہوگا، ان کو ادھر ادھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب چونکہ ختم القرآن کا موقع ہے، آپ لوگ کچھ طلب لے کر بھی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے آپ لوگوں سے 2 گھنٹے مانگے ہیں، آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ اگر 2 گھنٹے دیں گے انشاءاللہ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ یہاں سے خوش جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ خوش جائیں گے۔ تو میں کچھ بنیادی بات قرآن مجید سے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، میرے لیے آپ کے لیے عمل کرنا اللہ پاک آسان فرما دیں۔ قرآن مجید کی تعریف ہونی چاہیے کہ قرآن مجید ہے کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب ہے، لے کر آنے والے جبرائیل امین علیہ السلام، جن پر نازل ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینوں کا سردار مہینہ، جس رات نازل ہوئی یہ کتاب وہ رات مہینوں کی سردار۔ چنانچہ جس دل میں یا جس زبان پر قرآن مجید آئے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا آخرت میں عزت سے، یہ قرآن مجید کا تعلق ہے ہی ایسا۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو سربلندی عطا فرمائیں گے، اور دیگر بہت ساری اقوام جو قرآن مجید سے روگردانی کریں گی ان کو اللہ رب العزت اس قرآن مجید سے، جو لوگ اس قرآن مجید سے روگردانی کریں گے اللہ رب العزت ان کو عزت نہیں ذلت کی پستیوں میں اتاریں گے۔ فی زمانہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کا کیا حال کیا اور قرآن مجید نے مڑ کر مسلمانوں کا کیا حال کیا۔ ہم لوگ رمضان ٹو رمضان قرآن مجید کو لیتے ہیں، چومتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ابھی رمضان مبارک ختم ہوگا، معلوم نہیں امت قرآن کے ساتھ دوبارہ کیا حال کرے گی۔ قرآن مجید کے دونوں پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صحیح پہلو بھی جس پہ نوازے جائیں گے، اور دوسرا مقدمہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں قائم کریں گے۔ اگر ہم اس طرف آ جاتے ہیں قرآن مجید کے مثبت پہلو کی طرف، تو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنا نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اللہ کے دربار میں 10 ملتا ہے۔ ایک نیکی کا یہ اللہ کا عام قانون ہے، اور اگر کسی نے اخلاص تقوی اس میں اضافہ کر دیا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ پاک اس ثواب کو گنتی سے ماوراء کر کے 2 چند کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورے کا پورا ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف۔
گویا جس نے الف لام کی تلاوت کی اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں اور رمضان میں ہر نیکی 70 کے برابر، لگاتے جاؤ حساب، کیلکولیٹر آخر میں اس میں ایرر آ جائے گا، بولے گا بھائی حساب کتاب باہر ہے۔ اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ نوازنا چاہ رہے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، یہ آنی جانی بند کریں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس سے توجہ بڑھتی ہے، آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ جس کا جو کام ہے، پانی شانی جو کچھ کرنا ہے، واش روم سے ہو کر آ جائے، میں نے آپ سے 2 گھنٹے مانگے ہیں تو 2 گھنٹے دے دیں، ابھی 2 منٹ لگیں گے لوگ سونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو مہمان آئے نا، میں آپ لوگوں کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ یہ جو میرے مستقل نمازی ہیں نا، یہ تراویحوں کے بعد بولتے امام صاحب تاک رات ہے، آج رات 2 بجے تک بیٹھیں گے، آج رات۔ میں کہتا ماشاء اللہ ماشاء کیا بات ہے۔ اچھا جیسی میں بات شروع کرتا تو وہ سر نیچے کر کے سو رہے ہیں، پھر مجھے جرگہ بھیجنا ہے، او بھائی جاگو یار، میں کوئی بات کر رہا ہوں، اٹھو۔ تو آج انشاءاللہ چونکہ باہر سے مہمان بھی آئے ہوئے تو میرے خیال سے میری لاج آپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کی ہر تلاوت پر اللہ پاک سے بڑا ثواب ہے۔ پھر قرآن مجید کی نری تلاوت، یہ نقطہ یاد رکھیں، صرف تلاوت بھی اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب، رحمت کا، اللہ پاک کے فضل کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ قرآن مجید کے اگر ترجمہ تفسیر نہیں آتی تو صرف تلاوت کا کیا فائدہ ہے، یہ کبھی نہ کریں۔ جو توفیق ملے وہ کرتے جائیں، اللہ پاک کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ قرآن مجید کو تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ بھی سمجھیں گے، اس کی تفسیر بھی ہو جائے گی، لیکن پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہش ظاہر کی، اقرا، عبداللہ بن مسعود ہمیں قرآن سنائیں۔ عبداللہ بن مسعود نے تعجب کا اظہار کیا، اقرأ علیک وقد انزل علیک، میں آپ کو تلاوت سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما اشتہی ان اسمع من غیری، مجھے شوق اور اشتیاق ہوتا ہے کہ اس قرآن کو میں کسی اور سے بھی سنوں۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء 4 پارے سے شروع کی، پڑھتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے، ایک مقام آیا جہاں عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قف، عبداللہ بن مسعود رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اوپر کو اٹھایا، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر داڑھی مبارک میں آ گئے تھے۔ قرآن کی تاثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی۔ حضرت عمر بن خطاب غلط ارادے سے گھر سے نکلے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آج ایک معاملہ کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ کہا بھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے جانے سے پہلے گھر کی خبر لے لو، آپ کی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ وہاں سے سارا غصہ لیے اپنے بہن کے گھر آئے، فاطمہ ان کا نام تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، دروازہ زور سے کھولا، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے تھے، حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر کا نام سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر داخل ہوئے، مارا پیٹا کہ واپس آ جاؤ اس سے۔ ان کی بہن نے کہا اگر آپ میں خطاب کا خون ہے تو میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، مر جاؤں گی، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا پھر بھلا بتاؤ تو پڑھتے کیا ہو تم؟ روایات میں آتے ہیں 2 طرح کی آیتیں، ایک سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ایک یہ آیات تھی، اور دوسرا آیت ہے سورہ حدید کی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب چھونے لگے، فرمایا بھائی ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے، غسل کیجئے، نہا کے آئیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سنی، وہی دل نرم ہوا، گئے حضور کے قدموں میں، حضور کوئی اور ارادہ تھا، ایمان لینے کے لیے آ گیا۔ ایک اور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک رات تاخیر سے واپس آ رہے تھے، ایک صحابی کے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارے آج کے زمانے میں اگر گھر کی کھڑکی کھلی ہو تو قرآن کی آواز کی تلاوت کی آواز نہیں، کچھ اور آواز آئے گی، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، حضور اس گلی میں رک گئے، حضور اس گلی میں
رک گئے. ابو موسیٰ اشعری تلاوت اپنے مزے میں کیے جا رہے ہیں. کافی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی اور واپس چلے آئے. صبح مسجد نبوی میں انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کی کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ابو موسیٰ آپ کو تو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے، آپ کے گلے میں اتنا ذائقہ ہے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا حضور آپ کو کیسے؟ کہا ہم نے رات آپ کی تلاوت سنی ہے چپکے سے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہائے رے کاش مجھے پتہ ہوتا میرا محبوب تلاوت سن رہا ہے. لحبرتہ لک تحبیرا، میں اپنی تلاوت میں اتنے رنگ ڈالتا کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا، سننے والے کو اور مزہ آتا. تو یہ قرآن مجید نا بڑی ہی عجیب کتاب. اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اس کے خزانے قیامت تک اس کے خزانے کم نہیں ہوئے. ہم نے اس سے روگردانی کی، اس کے خزانے کم نہیں ہوئے. ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے، یہ اپنا خزانہ ہمیں دینا شروع کرے گا. برکت کے لیے، شادیوں پر سر کے اوپر لے جانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن انسان کی مینول بک کے طور پر نازل ہوا. اللہ پاک نے 5 سے 6 فٹ کا بندہ بنایا، اس کے اندر ایک سسٹم رکھا، اس کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے مینول بک شائع کر دی، بساط بھیجی، بھائی یہ بندہ ہے، اس پر چلے گا کامیاب ہوگا. اور اگر ہم اپنی مینول بک کو چھوڑ دیں گے، ہمارے اندر ایرر اور وائرس آئے گا تو شیطان ہمیں لے کر کہیں اور جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ پر جب تلاوت کی، وہ ولید بن مغیرہ پر ایسی رقت طاری ہوئی، اس نے کہا یہ واقعی حق کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی. جب آخری آیت پر پہنچے مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا. یہ قرآن کے تاثیر کے چند واقعات ہیں. دوسری طرف آ جائیں، اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑیں گے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ایک مقدمہ لگے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول سے مراد میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک سے یہ کیس لگے گا کہ یہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کا کیس حضور کی طرف سے اگر دعویٰ داخل ہوگا تو واللہ قرآن چھوڑنے والے بچیں گے نہیں. قرآن مجید سے تعلق پیدا کریں ساری زندگی کا. میں ایسے چہرے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. پچھلے سال اسی جگہ پر چند لوگوں نے میرے سے وعدہ دیا تھا کہ ہم دن میں 1 آیت تلاوت کریں گے، لیکن کریں گے ضرور. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے وہ اپنے وعدے میں سچے ہوئے. قرآن مجید ایک تلاوت 1 آیت تک نہیں رکتا، پھر وہ لیتا رہتا ہے. آج عصر میں ایک نمازی نے بتایا الحمدللہ اب تک رمضان میں 2 قرآن ختم ہو چکے. دیگر ایک نمازی ہیں فجر میں الگ تلاوت شروع کیے اور رات کے اوقات میں ترجمہ تفسیر الگ شروع کیا. اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ قرآن مجید کی وہ رپورٹس ہیں جو ہمارے اس اپنے محلے کی ہیں. آپ لوگ جو سماعت کر رہے ہیں، یہ ختم قرآن کا موقع ہے. قرآن مجید تراویح میں تکمیل ہوئی ہے، بچوں نے تلاوت کی ہے. ابھی آپ سنتے رہیں گے، آپ کے دل میں اور شوق پیدا ہوگا. اس شوق کو کم نہ ہونے دیں. عید گزری ہمارا شوق ماند پڑ جائے گا. عید گزری شیطان کھل گئے ہمارا شوق کم پڑ جائے. ایسا نہ ہو. شوق کو زندہ رکھیں. قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اب میں ایک پروگریس رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ کو پیچھے لے جاؤں سن 2016-17 اسی طرح ایک ہمارا قرآن مجید کا اس کے بعد کی ایک محفل تھی. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے دل نرم تھے. تو میں نے چند ساتھیوں سے درخواست کی کہ بھائی میں روایتی اور رسمی بیان نہیں کروں گا، مجھے آپ لوگوں کے بچہ چاہیے جس کو ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے، اور کوئی بات نہیں. میں نے کیا ان سے گزارش کی، کوئی بھتیجا کوئی بچہ یہ ہمیں دے دے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، حافظ. ہمیں بچہ چاہیے، بیان کچھ بھی نہیں، نہ لمبی تقریریں نہ اور کچھ، بچے دے دو ہمیں. صحیح ہے. اللہ پاک نے چند بچوں کو چن لیا. ان کے والدین نے راتوں کو مانگا، بیت اللہ مطاف میں مدینہ میں دن کو مانگا، راتوں کو مانگا. انہوں نے امانت ہمارے حوالے کی. ہمیں بھی درد ہوا، ہم نے بھی خوب مانگا. آپ سب لوگ دل سے ماشاءاللہ کہیں. محمد بن عبد المعید آ جاؤ بھائی ادھر. حافظ محمد عثمان آپ آ جاؤ بھائی.
عبداللہ کہاں ہیں؟ محمد نہیں آیا. محمد عبداللہ چلا تو نہیں گیا؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ادھر لائن میں کھڑے ہو جاؤ، ادھر لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ڈرو نہیں بھائی، کچھ نہیں کہہ رہا، ادھر کھڑے ہو، آ جاؤ محمد آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بھائی الحمدللہ 4 سے 5 سال کی محنت ہے، یہ بھی پکا حافظ قرآن ہے، یہ بھی الحمدللہ اپنی والدہ کو رمضان میں قرآن سنا کے آیا، اور یہ بھی تیار ہے ماشاءاللہ، اور یہی بیریا ٹاؤن کے بچے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ کہاں کے بچے ہیں؟ اگر یہ اللہ پاک ان کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے تو اللہ آپ کی اولاد کو بھی بنا سکتا ہے۔ بس 2 سے 4 سال جو پبلک لینگویج میں بولتے ہیں، 2 سے 4 سال کڑوے کرنے، تکالیف مشقت برداشت کرنی ہے، اگر کر لیں گے تو واللہ اب میں آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوا میری کیفیت یہ ہے، اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے، اللہ ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے گا انشاءاللہ۔ قرآن سے تعلق قائم کریں۔ ان سب بچوں کو دیکھ کر ایک دفعہ پڑھ دیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلو بیٹا جاؤ، اللہ کریم آپ لوگوں کو بھی ایسا شوق دے دے، نیت کر لیں، نیت کر کے عزم کر لیں، اللہ پاک نوازے گا انشاءاللہ۔ اب ان بچوں کو پیش کرنے کے بعد میرے خیال سے کوئی اور بات کرنے کی تک نہیں بنتی، کوئی اور بات کرنے کی تک یہ ان سے اگر آپ مثال لے لیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھانجا، آپ کی زیر کفالت اگر کوئی بچہ ہے نا، اپنے خاندان میں سے ایک بچہ دین کے لیے نکالیں، وہ سورج جب آپ کے گھر میں آئے گا نا ایسی روشنی ہو جائے گی کہ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہٹاؤ وہی۔ اب میں چند گزارشات آپ سے